کسی جرم کے ارتکاب پر جو سزا دی جاتی ہے تو ایک تو ہے جس کو حد کہا جاتا ہے، دوسری قصاص ہے، تیسری تعزیر ہے۔ حد یعنی وہ سزا جو کسی جرم کے ارتکاب کے اوپر شریعت نے مقرر کر دی ہے اس کو حد کہا جاتا ہے، اور حد کا حق یہ ہے کہ چونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ نے مقرر کی ہے، تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس حد کو پورا کیا جائے، اور قاضی اس میں کسی قسم کی تخفیف نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے کوئی سزا معاف نہیں کر سکتا۔ جبکہ جو تعزیر ہے، تعزیر یہ حاکم وقت اور قاضی کی ثوابدید کے اوپر ہوتی ہے کہ قاضی اپنی ثوابدید پر اس جرم کے ارتکاب پر کیا سزا دینا چاہتا ہے، جرم کس لیول کا ہے، کس درجے کا ہے، اس لیول اس درجے کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بعض صورتوں میں تعزیر حد سے زیادہ شدید ہوتی ہے، حد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اور وہ کتنی سخت ہوتی ہے؟ فقہ حنفی کی کتابوں میں سے در محتار کی جلد 3 صفحہ 179 پر ہے کہ یکون التعزیر بالقتل، کبھی کبھی تعزیر قتل تک ہو جاتی ہے، یعنی ایک بندے نے ایسا گناونا اور ایسا گھٹیا کام کیا ہے کہ جس کے اوپر وقت کا قاضی اور وقت کا حاکم اس کو تعزیراً قتل بھی کروا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک بندہ غیر شادی شدہ ہے، وہ زنا کرتا ہے، تو زنا کی حد یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، زنا کی حد 100 کوڑے مارنا ہے۔ لیکن اگر شخص کسی محرم کے ساتھ یہ فعل ناپاک کرتا ہے تو جامع ترمذی میں 1462 نمبر حدیث ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہاں یہ تعزیر ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ گناہ اس سے بڑے لیول کا ہوتا ہے، حد کے درجے سے بڑے لیول کا، جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، سمجھیں کہ ایک شخص کسی کو زانی کہتا ہے اور زنا کی تہمت لگاتا ہے، تو زنا کی تہمت لگانے والے پر شریعت نے حد رکھی ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ لیکن اگر ایک شخص کسی کو کافر کہہ دیتا ہے، اب کافر کہنا زانی کہنے سے بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن یہاں شریعت نے حد نہیں رکھی، حد نہیں ہے۔ جبکہ کسی کو زانی کہنا یہ کافر کہنے سے نیچے والا درجہ ہے، لیکن اس پر حد ہے۔ تو بعض صورتوں میں شریعت کی طرف سے کسی گناہ کے اوپر حد نہیں ہے، البتہ تعزیر ہوتی ہے، اور تعزیر جو ہے وہ جرم کے ارتکاب پر ہوتی ہے، قاضی کی ثوابدید کے اوپر ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر تعزیر کتنی نافذ کرے۔ تو حد کی نفی سے تعزیر کی نفی نہیں ہوتی۔ جیسے جامع ترمذی میں حدیث ہے 1455 نمبر حدیث، اس کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ پیش کیا ہے کہ من اتا بہیمتن فلا حد علیہ، جو کسی جانور سے منہ کالا کرتا ہے اور کسی جانور کے پاس آتا ہے، یعنی اس کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، فلا حد علیہ، اس پر کوئی حد نہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے، جامع ترمذی میں 1455 نمبر حدیث کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ تو اب نعوذ باللہ تعالیٰ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حد نہیں ہے تو کوئی بندہ یہ فعل ناپاک کرتا ہے پہلے اور یہ جائز ہے، اس پر کوئی کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے۔ حد نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ سزا نہیں ہے، حد نہیں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ حد تو نہیں ہے، البتہ اس پر تعزیر ہے، اور تعزیراً اس پر کتنا اس کو سزا دی جا سکتی ہے، تعزیراً اس کو قتل بھی کرایا جا سکتا ہے۔ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ اب باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے تو وہاں قتل کی یا قصاص کی نفی ہے، وہاں تعزیر کی نفی نہیں ہے، تعزیر کی نفی بھی نہیں ہے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ وہاں سزا ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے قتل پر دیت دے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھیں کہ قتل کی 5 قسمیں ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل جاری مجرے خطا، اور